چلہ کشی پارٹ 1 مارچ 2022 کی یہ ایک سخت دوپہر تھی۔ سورج سر پر آ کر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی انتہا کی تھی۔ انسان ہی نہیں پرندے بھی گرمی کی شدت سے اپنا منہ کھول چکے تھے۔ تپی ہوئی زمین سے اٹھتی ہوئی گرمی کی لہریں ہر طرف سے دکھائی دے رہی تھیں۔ گاؤں سے دور کھیتوں میں امرود اور مالٹے کا سرسبز باغ دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ پکی سڑک سے اترتے ہی باغ میں جانے کے لیے ایک چھوٹا سا کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ آج اس راستے پر مٹی اڑاتا ہوا ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار رواں تھا۔ وہ جلد ہی باغ کے دہانے پر جا رکا اور اتر کر موٹر سائیکل کے پاس ہی ایک جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑا کر دیا تاکہ موٹر سائیکل تیز دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ آسمانی رنگ کے بلیو کپڑوں میں وہ بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اب باغ کے حدود میں اتر چکا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم باغ میں ایک طرف اٹھتے جا رہے تھے اور پھر وہ جلد ہی ایک مکان کے پاس جا کر رک گیا۔ وہ مکان باغ کے درمیان بنایا گیا تھا۔ بارش سے بچنے اور ضروری سامان وغیرہ رکھنے کے لیے وہ سفید پینٹ کیا ہوا کمرہ کافی کشادہ تھا اور اس کے اوپر چبارہ بنا دیا گیا تھا۔ کمرے کے آہنی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی شاید کمرے کے اندر ہی بنائی گئی تھی۔ چھت کے اوپر سے باغ میں نظر دوڑائی جا سکے اور بہترین سوچ تھی۔ وہ نوجوان خوبرو لڑکا طارق تھا۔ وہ سمندری کے ایک نواحی گاؤں سنتوکی میں رہتا تھا۔ آج وہ چک نمبر 465 گاف بی میں ایک بابا جی سے ملنے گیا تھا۔ بابا جی گھر پر موجود نہ تھے، اس لیے طارق باغ کا پتہ پوچھ کر اب یہاں آن پہنچا تھا۔ اس باغ میں طارق پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طارق ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ طارق پچھلے کئی 15 سالوں سے بابا جی سے واقف تھا اور وقفے وقفے سے وہ بابا جی کے پاس آتا جاتا تھا۔ بابا جی ہمیشہ باغوں کا کام کیا کرتے تھے اور اب یہ باغ بھی نیا لیا تھا۔ پھل اتار کر بابا جی منڈی میں بھیجا کرتے تھے۔ بابا جی اصل میں عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھے، بلکہ وہ 60 سال کا ایک اچھی صحت والا آدمی تھا۔ اس کے پاس ایک جن تھا، ایک پری اور ایک چڑیل کی حاضری موجود تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عملیات کیے ہوئے تھے۔ لوگوں کی کثیر تعداد ان کے پاس اپنے کام کروانے آیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے سبھی انہیں بابا جی ہی کہا کرتے تھے۔ طارق کو بھی ایک مدت سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور وہ ہمیشہ بابا جی کے پاس اسی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ آج بھی طارق منت فریاد کرنے ہی آیا تھا۔ طارق ابھی اس مکان کے پاس کھڑا ہوا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے ایک طرف سے آواز سنائی دی، ادھر آ جاؤ۔ یہ اسی بابا جی کی آواز تھی اور پھر طارق اسی سمت چل پڑا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر شیشم کا ایک بڑا سا درخت تھا۔ اس کی گہری چھاؤں میں بابا جی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس ہی پانی والا نلکا بھی موجود تھا۔ بابا جی ہمیشہ کی طرح آج بھی سادہ سی قمیض کے ساتھ تہمد باندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق چلتے ہوئے بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ دعا سلام کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باغ میں ہر درخت کے نیچے چھاؤں اور اس سے ہٹ کر تیز دھوپ کا منظر پیش تھا۔ وہ دونوں وہاں بالکل اکیلے تھے۔ ماحول چپ چاپ سا پر اسرار تھامے ہوئے تھا۔ آس پاس کوئی بھی آواز نہ گونج رہی تھی۔ ہاں کبھی کبھی جب وہ دونوں خسر پسر کرتے تو ان کی ملی جلی آوازوں سے چپ کی لہر کہیں دوڑ جاتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی آواز اب مسلسل سنائی دینے لگی تھی۔ لیکن یہ میرا شوق بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اگر یہ صرف ایک شوق ہی ہوتا تو میں شاید اسے چھوڑ دیتا، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں جس بابا سے بھی ملا ہوں اسے سچ اور صاف صاف بولا ہے، اس میں کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اور بابا جی آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، طارق نے التجائی انداز میں سرگوشی سے کہا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بابا جی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہیں شوق تو واقعی بہت ہے، لیکن ضرورت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بابا جی نے قدرے نرمی سے پوچھا اور طارق کو بغور دیکھتے ہوئے دوبارہ بولے، بیٹا یہ علم ایک ایسا تیر ہے جو سیدھا اپنے نشانے پر جا لگتا ہے۔ تمہاری کون سی ایسی ضرورت ہے جس کی بنا پر تم علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بابا جی بغیر کسی قصور کے جب کوئی ہمارا نقصان کرتا جائے اور بتا کر نقصان کرے کہ کسی کی پرواہ بھی نہ کرے تو ایسے دشمن سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ طارق نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بابا جی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ پھر، ڈر کر بھاگ مت جانا ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ بابا جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور طارق کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی ختم ہو گئی۔ میں ثابت قدم رہوں گا، آپ کا احسان ہوگا بابا جی، طارق نے مختصر سا جواب دیا، جبکہ بابا جی گہری نظروں سے طارق کو دیکھنے لگے تھے۔ چارپائی پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے اب بالکل خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ تم کون سا علم لینا چاہتے ہو؟
بابا جی کی بھاری آواز نے جنبش کی اور خاموشی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ بابا جی، مجھے کوئی ایسا علم چاہیے جس سے ہوائی چیز میرے سامنے آئے اور وہ میرا ہر کام کرے۔ دشمن کی تباہی اور اپنوں کی حفاظت کے لیے جو آپ چاہیں مجھے عنایت کر دیں۔ طارق نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ بابا جی نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک سفید کاغذ اور پینسل نکالتے ہوئے کہا اور طارق کو تھما دیا۔ کاغذ کو دوہرا کر کے جیب میں گویا پڑی سی بنا کر رکھا گیا تھا۔ جن عورت کی حاضری کا منتر لکھو۔ بابا جی نے آہستگی میں کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ طارق نے خاموشی کے ساتھ وہ کاغذ پکڑا اور اس کی تہہ کو کھول دیا اور پینسل کی نوک کاغذ پر رکھ کر بابا جی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر سے وہاں خاموشی چھانے لگی۔ ہوا بھی آج بالکل بند تھی، موسم کافی حد تک گرم تھا۔ چلو لکھو۔ بابا جی کی مردانہ آواز نے سرگوشی کی اور پھر بابا جی نے منتر بولنا شروع کر دیا۔ چنڈی چنڈی مہا چنڈی آٹھوں پہر پھرنیوں نو کھنڈی، میں ہوں قوم بنگالا علم کا پرکالا، جس کے ہر دل لگ جائے سونی میرے پیچھے آئے، چلے جنتر بھراوے بچا دیکھوں چنڈی تیرے گروہ کے علم کا تماشا۔ بابا جی نے منتر لکھوا کے ایک بار پھر طارق سے سننا چاہا تاکہ کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ رہے۔ طارق نے منتر کو دہرایا اور کوئی غلطی نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سنو اور لکھ بھی لو، بابا جی نے سخت لہجے میں کہا اور طارق کی طرف گہری نظر ڈالتے ہوئے پھر گویا ہوا۔ اس منتر کی تعداد 108 ہے۔ منہ جنوب کی طرف رکھنا ہے اور عمل کی عبارت کھڑے ہو کر ورد کرنی ہے۔ آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ عمل نوچنی منگل یا ہفتے کی رات کو زوال کے وقت شروع کرنا ہے اور 3 راتوں کا یہ چلہ کسی ایسے قبرستان میں کرنا ہے جہاں پر آمد و رفت نہ ہو۔ تیسری رات چنڈی کسی بھی وقت حاضر ہو جائے گی۔ تم صرف اپنی تعداد مت بھولنا ورنہ تم میرا بھی نقصان کروا دو گے۔ یاد رکھنا، عمل مکمل ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں مت کھولنا اور نہ ہی اس سے کلام کرنا۔ یہ تمہارا پہلا اور آخری موقع ہے۔ پرانے تعلقات کی وجہ سے آج میں نے حامی بھری ہے ورنہ یہ کام جان ہتھیلی پر رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں موٹا گوشت نہیں کھانا، ہم بستری نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خاص پرہیز اور شرط نہیں ہے، اور جب چنڈی سے عہد کرنا ہے تو اس کو بابا ناہر سنگھ کی قسم دینی ہے۔ حاضری ہونے کے بعد اگر تم کامیاب ہو گئے تو لوگ تمہارے اشارے کے لیے ترسا کریں گے، اور اگر ناکام ہو گئے تو یہ تمہیں پاگل کر دے گی اور تمہیں لوگ دھتکارا کریں گے۔ اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لینا اور مجھے بتا دینا۔ بابا جی نے ضروری اور اہم باتیں لکھوا دی تھیں۔ آج بابا جی کا لہجہ سخت اور مزاج گرم تھا، جیسے وہ بہت ناراضگی میں ہو، اور طارق جی کرتا ہوا سب کچھ لکھتا ہوا ہاں میں سر ہلا کر چلتا گیا۔ آپ فکر نہ کریں بابا جی، میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، بس میرے لیے دعا ضرور کر دیں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ طارق نے بابا جی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ رکھ، تمہیں یاد نہیں؟ بابا جی نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا۔ اس بار بابا جی کے ماتھے پر سلوٹیں واضح ہونے لگی تھیں۔ جی بابا جی، مجھے بالکل یاد ہے۔ طارق نے ہاں میں سر کو جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ اسے پڑھ کر حصار کا دائرہ کھینچ لینا، حصار کے اندر ہی رہنا اور اس کی کسی چال میں پھنس مت جانا، ہوشیار رہنا۔ عمل کی تعداد مکمل کرنے کے بعد ہی اس سے بات چیت کرنا، بابا جی نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا اور طارق کو اجازت دے دی کہ وہ فون پر مجھ سے پوچھ کر یہ چلہ شروع کرے، اور طارق نے جی اچھا کہہ کر بابا جی کی ہر بات ذہن نشین کر لی تھی۔ پھر وہ دونوں آپس میں مزید بات چیت کرنے لگے تھے۔ وقت اپنی رفتار میں سرکتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج بھی ابھی غروب ہونے کی آغوش میں تھا۔ طارق نے وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈال لیا تھا اور پھر اس نے بابا جی کو پینسل واپس دیتے ہوئے اجازت مانگ لی۔ جلد ہی شام کے کالے سائے زمین پر اترنے والے تھے۔ بابا جی سے ہاتھ ملاتے ہوئے طارق کی نگاہیں شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ اب وہ گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ وقت کافی بیت چکا تھا۔ بابا جی نے اسے اجازت دے دی تھی اور طارق چلتا ہوا اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر سے اس کچے راستے پر دھول اڑنے لگی۔ طارق اپنی موٹر سائیکل پر سوار تیز رفتاری سے جاتا ہوا اب پکی سڑک پر چڑھ چکا تھا۔ طارق کے جانے کے بعد بابا جی نے بھی اپنی سائیکل کی طرف نگاہ دوڑائی جو پاس ہی ایک درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ پھر بابا جی بھی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک نظر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، اپنی سائیکل کی طرف بڑھ گئے۔ یہ مہینے کے آخری ایام کا دور تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں نیا چاند نکلنے والا تھا۔ طارق آج بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اسے برسوں سے خواہش تھی کہ وہ بھی کوئی چلہ کرے۔ وہ دشمن گھرانوں سے بہت تنگ تھا۔ اسے دشمن کا مقابلہ اور اپنوں کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ وہ موبائل پر کسی ویب سائٹ پر چاند کی تاریخ کا حساب لگا چکا تھا۔ بابا جی کا دیا ہوا منتر وہ یاد کر چکا تھا۔
اسے خود پر بھروسا تھا کہ وہ کامیاب رہے گا، حالانکہ وہ دراصل حقیقت سے ابھی واقف نہیں تھا۔ اسے یہ عمل کسی قبرستان میں رات کو 12 بجے سر انجام دینا تھا، اور اس کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہ تھی۔ گاؤں سے کوئی 10 منٹ کی دوری پر قبرستان موجود تھا۔ پیدل چل کر وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ 3 دن تو چٹکی بجاتے گزر جائیں گے، ایک بہت بڑی طاقت اسے مل جانے والی تھی۔ بابا جی نے اسے ہر بات کھل کر بتا دی تھی، بس اب نوچندی منگل یا ہفتے کی رات کا انتظار تھا۔ طارق نے سمندری شہر کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ آگے مزید پڑھ نہ سکا تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 5 ایکڑ اپنی ذاتی زمین تھی، بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، سب کچھ پاس تھا، لیکن سکون نہیں تھا، خوشی نہیں تھی۔ طارق اب 36 سال کا ایک خوبصورت جوان لڑکا تھا۔ گھر والے اس کی شادی کرنے کی ضد کرتے تھے، وہ بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتا تھا۔ اس کی خاموشی نے کبھی اس کا کوئی دوست نہیں بننے دیا تھا۔ خاموشی سے مراد یہ نہیں کہ اسے بات نہیں کرنی آتی تھی، وہ صرف مطلب تک بات چیت کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ لیکن اصل بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کیسی جنگ لڑتا رہتا ہے۔ اس کے 6 چچا اور 3 پھوپھیاں تھیں۔ 2 تو مر گئی تھیں، بس ایک پھوپھی ابھی زندہ تھی۔ مرنے والی دونوں پھوپھیاں جب زندہ تھیں تو وہ بھی طارق کی ماں پر ظلم کرتی تھیں۔ گویا سبھی خاندان والے طارق کی ماں کے خلاف تھے۔ منہ سے میٹھی باتیں کرتے لیکن پیٹھ پیچھے بد زبانی کرتے۔ خاص طور پر تمام پھوپھی اور چچیاں مختلف بابوں سے جادو کرواتی تھیں، اور کبھی کبھی غصے میں بول بھی دیتی تھیں کہ اب تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہارا علاج جلدی ہو جائے گا۔ طارق کا ابا یہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا تھا۔ اب اس بات کو کیا سمجھنا چاہیے، ڈر یا بہن بھائیوں سے محبت؟ لیکن اس کی ماں کا کیا، جس نے ہر طرف سے تانا زنی اور نفرت کی دھتکار ہی ملا کرتی تھی؟ یہ اس زمانے کی بات جب طارق کم سن عمر میں تھا۔ غمی اور خوشی آتی جاتی رہی، اور طارق کو بھی عقل اور شعور آتا گیا۔ وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ ماں ہمیشہ ماں ہی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ جان وار دینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جادو سے ہر روز سسک سسک کر بوڑھی ہوتی ہوئی اپنی ماں کو بھلا طارق کیسے دیکھ سکتا تھا؟ باپ تھا کہ صرف یہی سوچتا تھا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ آپ برے ہیں۔ بس خود کو دوسروں کی نگاہوں میں اچھا بناتے بناتے باپ نے اس عورت اور اولاد کی زندگی بیچ ڈالی تھی جو اس کی ذات سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ باپ نمازی آدمی تھا، بس چپ کا تالا زبان پر لگا رکھا تھا۔ طارق جان گیا تھا کہ جادو کو صرف جادو سے ہی توڑا جا سکتا ہے، انسان جادو کے آگے بے بس ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پچھلے کوئی 15 سالوں سے صرف بابوں کے پاس ہی جایا کرتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بھی جادو کروا سکے، نہیں، وہ خود سیکھنا چاہتا تھا۔ اسے شوق پیدا ہو چکا تھا، اور شوق سے زیادہ اب اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت بھی تھی۔ وہ اپنی ماں کے دشمنوں کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ جب انسان میں شیطان رہنا شروع ہو جائے تو اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ جب تک شیطان رہے گا وہ ناحق اور ناجائز ضرور کرے گا۔ طارق ہر حال میں چلا کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب ضرورت پڑے دشمن کی گردن پکڑ لی جائے۔ طارق کا گھر دوسرے خاندان والوں کے گھر سے الگ تھا، لیکن گلی ایک ہی تھی۔ ارد گرد 5-6 ان کے خاندان والوں کے ہی گھر تھے۔ انگلیوں پر گنتے ہوئے آخر وہ دن بھی آن پہنچا، طارق جس کا بے صبری سے منتظر تھا۔ آج سوموار کا ایک کڑکتا ہوا دن تھا۔ گرمی شدت سے پڑ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہوا کرتی تھی، لیکن طارق کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوشی سے گویا جھوم رہا تھا۔ موقع پا کر وہ قبرستان میں چلہ کشی کے لیے جگہ بھی صاف کر آیا تھا۔ پانی کی بھری ہوئی بوتل اور ایک چھوٹا سا ڈنڈا وہیں کسی قبرستان کے سہارے رکھ آیا تھا، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کا استعمال کر لے گا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج نوچندی منگل کی رات شروع ہونے والی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور رات کے 11 بج گئے۔ طارق ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی چھوٹی سی حویلی میں موجود تھا۔ حویلی گھر کے سامنے ہی بنا رکھی تھی۔ 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ اور چھوٹا سا صحن تھا، جہاں 2 بھینسیں اور کچھ بکریاں باندھ رکھی تھیں۔ وہ اپنے جانوروں کے پاس ہی سویا کرتا تھا۔ طارق غسل کرنے کے بعد اب بالکل تیار تھا۔ وہ 11:30 بجے کے بعد گھر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے کا مسافر بننا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ طارق نے وقت کی پابندی رکھنے کے لیے کلائی پر گھڑی باندھ رکھی تھی۔ وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے وہ حویلی سے باہر نکل کر گلی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی ہوشیار آنکھیں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گلی میں ایک اکا دکا ہی بلب جلتا ہوا دکھائی دیا۔
مدم سے اندھیرے میں اسے کوئی آدمی وہاں نظر نہیں آیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ آج شام ہوتے ہی بابا جی کو فون پر چلہ کشی کے لیے بتا چکا تھا اور بابا جی نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ آج اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب وہ رات کے اس وقت قبرستان کے اندھیروں میں چلہ کشی کرنے جا رہا تھا۔ یہ گاؤں کی پہلی گلی تھی، اس لیے طارق جلد ہی گاؤں سے باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ ایک کچے راستے پر تیز رفتاری سے چلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ راستہ اندھیروں میں مکمل ڈوبا ہوا تھا، ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے۔ آسمان پر چاند بالکل باریک سا نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی سفید روشنی خلاؤں میں ہی کہیں ڈوبتی جا رہی تھی۔ طارق بے خوف خطر چلتا جا رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار گاؤں کے کسی گلی میں جب کتا بھونکتا تو اس کی بھاری آواز گونجتی ہوئی دور دور تک سنائی دے جاتی۔ طارق احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن جب اندھیرے میں اس کا پاؤں کسی اونچی نیچی جگہ پر پڑتا تو ایک شور سا پیدا ہو کر ماحول کو پراسرار بنا دیتا۔ طارق منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگا تھا۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ راستے میں اندھیرا ہوگا اور کسی ٹارچ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا تھا، لیکن وہ رکا نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب گھر سے ٹارچ لانے کے لیے فالتو وقت میسر نہیں ہے۔ وہ گاؤں کو کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، اندھیرا مزید کالا سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب کھیت ختم ہو کر خالی دہشت زدہ ٹینڈر شروع ہونے والے تھے۔ انہی ویران ٹینڈروں کے ساتھ ہی اگلی طرف قبرستان موجود تھا۔ طارق ایک جذبے کے ساتھ تیز رفتاری سے چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ وہاں پہنچ گیا جہاں کچی سڑک کے دائیں بائیں وسیع و ریز میدان میں ٹینڈر موجود تھے۔ وہ بالکل غیر آباد علاقہ تھا۔ وہاں ہر طرف سے آگ کے پودے اور جنگلی کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ رات کے اس سناٹے اور تاریک اندھیرے میں خوف منہ کھولے دہشت ناک لگ رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی طارق کی رفتار قدم سست ہو گئے۔ وہ رات کے اس بھیانک اندھیرے میں آج پہلی بار ایسی خوفناک جگہ پر گیا تھا جہاں تنہائی کا احساس روح کو لرزا دیتا تھا، لیکن اسے چلنا ضرور کرنا تھا۔ یہ اس کا پہلا اور آخری موقع تھا۔ وہ سست روی سے دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور قبرستان موجود تھا۔ اچانک ایک سوچ نے اسے ہمت اور جرأت مندانہ حوصلہ دے دیا۔ طارق کو اچانک یاد آ گیا کہ اسے بابا جی کی دی ہوئی وہ رکھ پڑھنی چاہیے۔ پھر وہ اپنے منہ میں کچھ الفاظوں کا مجموعہ ورد کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس بار اس کے قدم دوبارہ تیز رفتاری سے اٹھنے لگے۔ اسے اپنی حفاظت کے لیے ترکیب مل چکی تھی۔ وہ کچھ لمحات مزید چلتے ہوئے اب قبرستان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ قبرستان میں چہار سو گہرا تشویشناک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ قبرستان کے اندر کہیں کہیں اکا دکا اونچے اور پھیلے ہوئے درخت بھیانک لگ رہے تھے۔ اکثر درخت بالکل سوکھ چکے تھے، اتنے ان کے تنکے بالکل جن بھوتوں کے ڈھانچے لگ رہے تھے۔ طارق ایک پل کے لیے وہی قبرستان کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا۔ مٹی کی بنی ہوئی قبروں پر اگی ہوئی دب اور گھاس پھوس سے اسے سانپ کے نکلنے کا ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے بابا جی کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ یہ کام جان ہتھیلی پر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ طارق کو احساس ہونے لگا تھا کہ چلہ کشی کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ چلہ کشی کرنا اگر آسان ہوتا تو ہر کسی کے پاس علم ہوتا۔ یہ واقعی بہت جگر والا کام ہے۔ طارق کے منہ سے رکھ کے ورد ہونا بند ہو چکے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے پتھر کا بت بن کر وہی ساکت سا ہو کر کھڑا ہو رہا۔ اس کی پھٹی ہوئی نگاہیں قبرستان میں ہر طرف گھوم رہی تھیں، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ وہاں بالکل اکیلا تھا۔ گاؤں والوں نے کسی گورکن کو بھی نہیں رکھا تھا جس کی موجودگی کے احساس سے ڈر کم ہو جاتا۔ وقت کم ہوتا جا رہا تھا اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا۔ اچانک قبرستان میں چھپے ہوئے کسی جھینگر کی آواز نے شور مچا دیا اور طارق کی سماعت اس سمت غور کرنے لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کلائی کی اپنی آنکھوں کے قریب کی اور وقت دیکھ لیا۔ شاید وقت ہو چکا تھا اور پھر طارق رکا نہ تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کا دل اور سانسیں خوف و ہراس سے پھولے ہوئے ہیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر قبرستان کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ابل کھاتا ہوا آگے بڑھتا جانے لگا اور ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا جہاں تھوڑی ہی سی جگہ بالکل صاف کی ہوئی تھی۔ آس پاس ہر طرف چھوٹی بڑی قبریں موجود تھیں۔ وہ ایک قبر کے پاس جھکا اور وہاں کھڑا ہوا ایک ڈنڈا اور پانی والی بوتل اٹھا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہاں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی بولتے ہوئے کسی حشرات الارض کی آواز سے ماحول میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ طارق نے ڈنڈا اور پانی والی بوتل نیچے رکھ دی اور اپنی جیب سے چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔
جی تو دوستو کیسی لگی میری کہانی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.